آئیے ماسٹر، اب میں آپ کو دکھاؤں کہ نگرانی کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی، جوانا نے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور وہ سب بھی ایک ایک کر کے نیچے اتر آئے۔ عمارت پر سکوت طاری تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس عمارت میں کوئی زندہ انسان موجود ہی نہ ہو، اور واقعی تھا بھی نہیں۔ سائڈ گلی سے گزر کر وہ جب اندرونی عمارت کی راہداری میں سے گزر کر ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچے تو بے احتیاط ٹھٹک کر رک گئے۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کمرہ واقعی مقتل گاہ نظر آ رہا تھا۔ اس حال کمرے میں 23 افراد کی لاشیں فرش پر پڑی ہوئی تھی، جن میں سے 4 افراد تو بندھے ہوئے نہ تھے، جبکہ باقی افراد رسیوں سے بندھے پڑے تھے۔ یہ موزٹ کا مین سینٹر ہے، جہاں سے موزٹ کا نیا انچارج چیک اپنے 8 ساتھیوں سمیت اس ہیلی کاپٹر میں جس میں ہم آئے تھے بیٹھ کر سلواکی جانا چاہتے تھے، تاکہ جب میں آپ سے ملوں تو یہ لوگ ہم سب کو گولیوں سے اڑا دیں، لیکن میں نے اس سے پہلے کہ یہ اس منصوبے پر عمل کرتے ان کا ہی خاتمہ کر دیا ہے، جوانا نے کہا، اور عمران سمیت سب کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تم نے واقعی یہاں قتل عام کیا ہے؟ لیکن کیا موزٹ کو اس ساری کارروائی کا علم نہیں ہو سکا اب تک؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ اب میں آپ کو تفصیل بتائے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ شاید آپ وہاں میری باتوں پر یقین ہی نہ کریں، جوانا نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور پھر اس نے رابرٹ کی طرف سے پائلٹ فرینکلسن کے اغوا سے لے کر ان دونوں کی یہاں سینٹر میں آنے اور پھر یہاں چیک پر تشدد سے لے کر ہیلی کاپٹر پر فیاٹی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے، وہاں ان کی گرفتاری اور پھر رابرٹ کی شعبدہ بازی کی وجہ سے وہاں کی سچویشن تبدیل ہونے تک کی ساری تفصیلات بتا دیں۔ اور نہ صرف عمران بلکہ سارے ساتھی بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ ساری تفصیلات سنتے رہے۔ کمال ہے، تم نے تو سارا کام خود ہی سر انجام دے ڈالا، ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سوچا ماسٹر کہ اگر موقع مل رہا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے کیوں گنوایا جائے، جوانا نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ویری گڈ جوانا، تم نے واقعی اچھا کیا کہ ڈائریکٹ ایکشن کر کے اس سارے سیٹ اپ کا ہی خاتمہ کر دیا، ورنہ یہ عمران تو کئی روز وہاں داخل ہونے کی ہی ترکیبیں سوچنے میں گزار دیتا۔ تنویر نے انتہائی پرجوش لہجے میں جوانا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، اور سب اس کی اس بات پر بے اختیار ہنس پڑے۔ مطلب یہ کہ موزٹ کو تم نے دفن کر دیا اور اب ہم صرف اس کے مدفن کا دیدار کرنے جائیں گے؟ چلو ٹھیک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جولیا سمیت سب نے باری باری جوانا کو اس کے اس شاندار کارنامے پر خراج تحسین پیش کیا۔ میں اس رابرٹ سے ضرور ملوں گی جس کی وجہ سے وہاں سچویشن بدلی ہے، جولیا نے کہا۔ تم شاید اس سے وہ شعبدہ بازی سیکھنا چاہتی ہو جس کی وجہ سے وہ ذہنی حلقوں سے آزادی حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ اصل قید میں آنے کے بعد اس قسم کی شعبدہ بازی کام نہ آئے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اصل قید؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا مطلب ہے وہی 2 گواہوں والی۔ یار صفدر، تم بزرگ آدمی ہو، وضاحت کرو نا، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ جولیا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ ہی آ گئی، کیونکہ اب وہ بغیر وضاحت کے عمران کی بات سمجھ گئی تھی۔ اس ہیڈ کوارٹر میں کتنے افراد کا شکار کیا ہے تم نے؟ عمران نے واپس ہیلی کاپٹر میں آ کر بیٹھتے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ رابرٹ نے میرے اشارے پر فیاٹی اور لارڈ کو صرف زخمی کیا تھا، اور اس نے جان بوجھ کر گولیاں ان کی ٹانگوں میں ماری، بعد میں ہم نے ان کے زخموں کی بینڈیج کر دی، اور اس خصوصی سیکشن میں گھوم کر ہم وہاں موجود 6 مزید افراد کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے علاوہ باہر جنگل میں رابرٹ کے مطابق کم از کم 150 مسلح افراد موجود رہتے ہیں، اور وہ اس حصے میں چونکہ نہیں آئے تھے، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ فی الحال انہیں نہ چھیڑا جائے۔ چنانچہ میں رابرٹ کو وہیں چھوڑ کر باہر آیا اور پھر ہیلی کاپٹر لے کر سیدھا سلواکی آ گیا، جوانا نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کرتے ہوئے بتایا۔ فیاٹی اور لارڈ کو زندہ رکھنا تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے اس چیکنگ سسٹم کا کیا کیا جس کی مدد سے انہوں نے رات کے وقت تمہارے ہیلی کاپٹر کو چیک کر کے تم پر حملہ کیا تھا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو جوانا کے چہرے پر یکلحظ انتہائی پریشانی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ او ماسٹر، مجھے تو اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ او واقعی،
اس کا خاتمہ تو ضروری تھا۔ فیاٹی اور لارڈ کو تو میں نے اس لیے زندہ رکھا تھا تاکہ ان سے معلوم کیا جا سکے کہ انہوں نے اس ویسٹ پلان پر کس حد تک عمل کیا ہے، لیکن اس ٹریکنگ سسٹم کے بارے میں تو میرے ذہن میں واقعی کوئی خیال نہ آیا تھا۔ جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور جوانا کی اس بات پر ہیلی کاپٹر میں سکوت سا طاری ہو گیا۔ اوہ، پھر واپس اسی سینٹر چلو، وہاں سے اسلحہ مل سکتا ہے، ورنہ خالی ہاتھ وہاں جانا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ جلدی کرو، موڑو ہیلی کاپٹر کو، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور جوانا نے بغیر کچھ کہے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑا اور واپس اسی سینٹر کی طرف لے جانے لگا جہاں سے ابھی انہوں نے پرواز کی تھی۔ کیا رابرٹ سے ٹرانسمیٹر یا فون پر رابطہ نہیں قائم کیا جا سکتا؟ اس سے صحیح حالات کا اندازہ ہو جائے گا، جولیا نے کہا تو عمران چونک کر جوانا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے وہاں کی فریکوینسی ہی معلوم نہیں کی، جوانا نے اسپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے بتایا، اور سب نے بے اختیار طویل سانس لیے۔ جوانا کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اب وہ اپنے آپ کو مجرم گردان رہا ہو۔ گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم اپنی فطرت کے مطابق جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کر دیا۔ جو کچھ تم نے نہیں کیا وہ دراصل تمہاری فطرت میں تھا ہی نہیں، عمران نے مسکرا کر کہا، اور جوانا کے چہرے پر قدرے بشاشت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ دراصل مجھے اس کا خیال نہیں آیا، ورنہ میں لازماً یہ سب اقدامات کر کے سلوا کیا تھا، جوانا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بتایا۔ تم کسی سیکرٹ سروس کے ممبر تو تھے نہیں، ماسٹر کلرز کے ممبر تھے، اور وہی کام تم نے کر دکھایا، عمران نے مسکراتے ہوئے جوانا کو سراہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر ان کا ہیلی کاپٹر سینٹر کے عقبی حصے میں اتر چکا تھا۔ وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اترے اور سائڈ گلی سے ہوتے ہوئے عمارت کے فرنٹ کی طرف آ گئے۔ تم اسلحہ تلاش کرو، میں اس دوران یہاں کی تلاشی لیتا ہوں، شاید اس فیاٹی کا فون نمبر یا ٹرانسمیٹر فریکوینسی معلوم ہو جائے، عمران نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک دفتر کے انداز میں سجا ہوا کمرہ دریافت کر لیا اور اس کی تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ دفتری میز کی سب سے نچلی دراز کھولتے ہی وہ بے احتیاط چونک پڑا، کیونکہ اس میں اوپر ہی ایک فائل پڑی ہوئی تھی جس پر ڈسٹرکشن پلان کے الفاظ نیچے پاکستان لکھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تحریر پڑھنے کے دوران شدید ترین تشویش کے تاثرات پھیلتے چلے گئے، کیونکہ ان کاغذات میں درج تھا کہ کیمیکل ویسٹ کے 1000 ڈرم ایک تجارتی بحری جہاز روزڈم کے ذریعے پاکستان بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس جہاز کی روانگی اور پاکستان پہنچنے کی تاریخیں وغیرہ درج تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ درج نہ تھا۔ 1000 ڈرم! اوہ خدایا، یہ تو واقعی پورے پاکستان کی مکمل تباہی کے لیے قدم اٹھا چکے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جلدی سے فائل کو طے کر کے اس نے جیب میں رکھا ہی تھا کہ یکلخت میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ چند لمحے وہ غور سے فون کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ آندرے سے بات کراؤ، میں پاکستان سے ڈیمر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے قحط آواز سنائی دی۔ میں ڈیوڈ بول رہا ہوں، باس آندرے کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب باس آندرے کی جگہ چیک باس ہے، اور باس چیک کسی اہم مشن کے لیے سلوا کی گیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دو، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، آندرے کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ ویری بیڈ۔ ادھر مادام فیاٹی کا فون نمبر بھی ڈیڈ ہے، وہاں رنگ ہی نہیں جا رہی، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے نے انتہائی پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ مادام نے خود فون ڈیڈ کرا دیا ہے کیونکہ یہاں پاکستان سیکرٹ سروس والوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ تم کوئی پیغام ہو تو دے دو یا پھر اپنا فون نمبر بتا دو، میں تمہاری بات باس چیک سے کرا دوں گا، عمران نے کہا۔ نہیں، میں اس وقت پاکستان ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں، کچھ دیر بعد ہماری فلائٹ یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ میں نے صرف اس لیے کال کیا تھا تاکہ مادام کو بتا دوں کہ ہم نے مشن انتہائی کامیابی اور رازداری سے مکمل کر لیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران کا چہرہ یکلخت آگ کی طرح تپ اٹھا، وہ اب اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ ڈیمر کس مشن کی بات کر رہا ہے۔ یقیناً ان 1000 ویسٹ ڈرمز کو پاکستان میں کہیں دفن کر دیا گیا ہے
تاکہ ان سے نکلنے والے زہریلے بہارات کی وجہ سے پاکیزہ کے کروڑوں افراد کو عبرتناک موت سے دوچار کیا جا سکے۔ اس نے جلدی سے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا، پھر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ چونکہ یہاں پورے ایکریمیا میں انکوائری اور ایک ہی دوسرے اہم نمبر ایک ہی رکھے جاتے ہیں، اس لیے اسے انکوائری کا نمبر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ لائسنس سے پاکیزہ براہ راست کال کرنے کا کوڈ نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر تیزی سے رابطہ نمبر ڈائل کر کے اس نے پاکیزہ کے دارالحکومت کے ایئرپورٹ انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس ایئرپورٹ انکوائری آفس۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف مینیجر سے بات کرائے، میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں۔ عمران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا اور چند لمحوں بعد دوسری طرف سے بھاری سی مگر باوقار آواز سنائی دی۔ یس چیف، مینیجر ایئرپورٹ بول رہا ہوں۔ چیف مینیجر کے لہجے میں ہلکی سی حیرت موجود تھی۔ فوری طور پر معلوم کر کے بتائیں کہ ایکریمیا جانے والی فلائٹ کس وقت روانہ ہو رہی ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی بہتر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی دوبارہ آواز سنائی دی۔ 15 منٹ بعد روانہ ہو رہی ہے جناب، اور کوئی حکم؟ چیف مینیجر کے لہجے میں طنز تھا، شاید اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ چیف مینیجر کو فون کر کے اس قسم کی انکوائری کیوں کی گئی ہے۔ اس سوال کا جواب تو شاید انکوائری آپریٹر بھی بتا سکتی تھی۔ اس فلائٹ سے ایک ایکریمی جس کا نام ڈیمر ہے سفر کرنے والا ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ چند دوسرے ساتھی بھی ہوں گے۔ ان ساتھیوں کا پتہ اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ ان کی ٹکٹیں اکٹھی بک ہوئی ہوں گی۔ یہ ڈیمر ایئرپورٹ لاؤنج میں موجود ہے۔ اس نے ابھی ایکریمیا فون کیا ہے، اسے اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف فلائٹ پر سوار ہونے سے روک دیا جائے بلکہ انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، اس لیے پوری ہوشیاری سے یہ کام کیا جائے۔ ابھی پاکستان سیکرٹ سروس کے احکامات بھی آپ تک پہنچ جائیں گے، فوری حرکت میں آ جائیں۔ یہ لوگ پاکستان کے خلاف انتہائی بھیانک سازش میں ملوث ہیں، ان کی فوری اور زندہ گرفتاری بہت ضروری ہے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے کریڈل دبا کر اس نے رابطہ ختم کیا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کر کے اس نے تیزی سے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب ایکریمیا سے، جہاں ایک تنظیم نے پاکستان کی خوفناک تباہی کے لیے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ویسٹ کے 1000 ڈرم کسی روزڈم نامی تجارتی جہاز کے ذریعے پاکستان پہنچائے گئے ہیں۔ اس وقت ایئرپورٹ پر ایک آدمی ڈیمر نام کا موجود ہے، اس نے اس پلان پر عمل کیا ہے۔ میں نے ابھی ایئرپورٹ فون کر کے بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس چیف مینیجر کو احکامات دیے ہیں کہ اس ڈیمر اور اس کے ساتھیوں کو پرواز سے روک کر گرفتار کر لیا جائے۔ آپ فوری طور پر اس مسئلے کو ہینڈل کریں۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا چیک کر چل پڑا ہے؟ پاس کھڑی جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ فون کرنے کے دوران کمرے میں آ گئی اور عمران نے مختصر طور پر اسے فائل کے مندرجات اور ڈیمر کے فون کے متعلق بتا دیا۔ تم نے اچھا کیا کہ چیف کو آگاہ کر دیا، اب چیف سب کچھ سنبھال لے گا، جولیا نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے وہاں پہنچ گئے اور جب انہیں حالات کا علم ہوا تو ان کے چہروں پر بھی تشویش کے آثار نمودار ہو گئے۔ عمران بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ جب 15 منٹ گزر گئے تو اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، کیا رزلٹ رہا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ڈیمر نام کا کوئی مسافر اس فلائٹ پر نہیں جا رہا اور تمام مسافروں کے کاغذات اچھی طرح چیک کیے گئے ہیں۔ تمام کاغذات درست تھے۔ اس کے علاوہ جہاز کی فلائٹ ملتوی کر کے تمام مسافروں کے چہروں کو باقاعدہ میک اپ واشر سے چیک کیا گیا ہے۔ سب اصل چہروں میں تھے
اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کے سامان میں موجود ہر طرح کے کاغذات کی بھی اچھی طرح چیکنگ کر لی گئی ہے۔ کوئی مشکوک آدمی نہیں مل سکا۔ مجھے تمہارے فون کا انتظار تھا تاکہ اگر تمہارے پاس اس ڈائمر کے بارے میں مزید کوئی اطلاع ہو تو اسے بھی چیک کر لیا جائے۔ جہاز کو ہم نے روک رکھا ہے، ایکسٹرو نے محسوس لہجے میں بتایا۔ آپ تمام مرد مسافروں کی آوازیں ٹیپ کر کے مجھے سنوائیں، میں اس کی آواز پہچان لوں گا، عمران نے جواب دیا۔ اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ نعمانی صدیقی اور ہاورڈ وہیں ایئرپورٹ پر ہیں، تم ایئرپورٹ کی چیف مینیجر کے ذریعے ان سے رابطہ کر لو۔ ٹیپ کر کے سنوانے کی بجائے وہ ہر مسافر کی بات تم سے کرا دیں گے، ایکسٹو نے کہا۔ یس سر، یہ ٹھیک ہے، میں فون کرتا ہوں، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد نعمانی سے اس کا رابطہ قائم ہو چکا تھا اور عمران نے ایکسٹو سے ہونے والی بات اسے بتا دی۔ عمران صاحب، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس فلائٹ پر 150 مسافر جا رہے ہیں جن میں 50 کے قریب خواتین ہیں۔ 100 آدمیوں کو فون پر بلوانا اور آپ سے بات کرانا بے حد مشکل ہے۔ اس میں کافی وقت لگ جائے گا، جبکہ فلائٹ کی مزید روانگی اور مسافروں کو اس طرح روکنے سے جہاں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ نعمانی نے جواب دیتے ہوئے بتایا، تم نے انہیں چیک کیا ہے؟ تم نے اپنے طور پر کسی کو مشکوک پایا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، 4 افراد کا ایک گروپ ہے، یہ سیاہ ہے، میرے نزدیک یہ لوگ مشکوک ہو سکتے ہیں، نعمانی نے جواب دیا۔ اوکے، ان 4 کو بلا کر ہی ان سے میری بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے نعمانی نے کہا اور عمران خاموش ہو گیا۔ ہیلو، نعمانی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد نعمانی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ مسٹر ولیم سے بات کیجیے، نعمانی نے کہا۔ ہیلو، کون ہے آپ؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں ایئرپورٹ پر؟ ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ دوسری طرف سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ سوری مسٹر ولیم، ہمیں ایک بین الاقوامی مجرم کی تلاش ہے، فون میرے ساتھی کو دیجیے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ایک فقرہ سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ اس کا مطلوبہ آدمی نہیں ہے۔ وہ چاہے اپنا لہجہ بدل کر ہی بات کیوں نہ کرتا، لیکن عمران لازماً اسے پہچان لیتا۔ پھر نعمانی نے باری باری باقی 3 افراد سے بھی عمران کی بات کرائی، لیکن کسی کا لہجہ بھی ڈیمر جیسا نہ تھا۔ اوکے نعمانی، فلائٹ اور مسافروں کو جانے دو۔ میں نے چیف کو روزڈم نامی بحری تجارتی جہاز کے متعلق بتایا ہے جس میں 1000 ڈرم انتہائی خطرناک کیمیکل ویسٹ کے پاکیزہ پہنچائے گئے ہیں۔ تم اب ان کا کھوج لگاؤ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس سیاٹی سے معلوم کرنا پڑے گا۔ جوانا نے اچھا کیا کہ اسے زندہ رکھا، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یہ ٹرانسمیٹر ایک الماری سے ملا ہے، خصوصی ساخت کا ٹرانسمیٹر ہے اور فکس فریکوینسی کا ہے۔ کہیں اس کا دوسرا سیٹ وہاں فیاٹی کے پاس نہ ہو۔ صفدر نے ایک طرف رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا، وہ جب آیا تھا تو ٹرانسمیٹر اس کے پاس تھا، لیکن یہاں ہونے والی بات چیت کی وجہ سے اس نے ٹرانسمیٹر والی بات ہی نہ کی تھی۔ او دکھاؤ ذرا، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر لے کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ڈیمر کالنگ مادام فیاٹی اوور، عمران کے منہ سے وہی آواز نکلی جو اس نے فون پر سنی تھی۔ مادام فیاٹی مصروف ہے، آپ کل کال کر لیں، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ہیلو ہیلو، عمران نے دوبارہ کہنا شروع کیا لیکن ٹرانسمیٹر آف ہو چکا تھا۔ جوانا کو بلاؤ، یہ آواز اس کے بھتیجے رابرٹ کی تھی، عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ کیا تم رابرٹ کو جانتے ہو جو اس کی آواز پہچان لی ہے تم نے؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ویلنگٹن کے ہوٹل میں تمہاری موجودگی میں تو اس سے بات ہوئی تھی جب اس نے بتایا تھا کہ اس کے باپ لسبانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور جوانا کوٹھی سے غائب ہے، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، اب مجھے یاد آ گیا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری یادداشت کا ابھی سے یہ حال ہے تو بعد میں تو مجھے قدم قدم پر وضاحتیں کرنا پڑیں گی۔ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کب سے مجھے جانتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب میں کیا کروں، تمہارا ذہن تو کسی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے کہ کوئی چیز بھولتے ہی نہیں ہو۔
جولیا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کیسی یادداشت، ایسی غیر حاضری کی وجہ سے تو کنوارا پھر رہا ہوں. اگر میری یادداشت اچھی ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنی آفریں ہو چکی ہوتی. ایک بھی یاد رہ جاتی تو آج اس طرح مارا مارا پھرنے کی بجائے چیاؤ میاؤں کو کار میں بھرے اسکول چھوڑنے نہ جا رہا ہوتا. عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، پھر وہی بکواس، اچھی بھلی باتیں کرتے کرتے تم بکواس کیوں شروع کر دیتے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا.